بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز پہلے امریکہ نے یعنی جنرل جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن، انہوں نے جمہوریت کے اوپر ایک کانفرنس کی جمہوریت کے بارے میں، اور اس میں چائنا، رشیا وغیرہ کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ کچھ اور بھی ملک انوائٹڈ نہیں تھے، سعودی عربیہ وغیرہ، لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستان انوائٹڈ تھا اور ہمارے وزیر اعظم نے وہاں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہمارے اپنے ریزنز تھے، مناسب ریزنز تھے، لیکن چائنا نے اس چیز کو ڈیفینیٹلی آگے انالائز کیا۔ ان کے تھنک ٹینک نے اس کے اوپر کچھ کویشچن ریز کیے، وہ کویشچن بڑے ویلڈ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی جسے آپ امریکہ وغیرہ چیمپئن بنتے ہیں، وہ ڈیموکریسی جو امریکہ سمجھتا ہے یا امریکہ اپنے ملک میں رکھتا ہے، اگر تو ویسی ڈیموکریسی ہر جگہ اس کو نظر آئے تو ٹھیک ہے، اگر اس سے مختلف ہے تو پھر اس کی شکل کم از کم برطانیہ کی ڈیموکریسی جیسی ہونی چاہیے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر کسی اور یورپین ملک کی طرح، وہ بھی نہیں تو پھر وہ ان کے حساب میں وہ سب غلط ہے، وہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ چائنا جو کہ کئی لحاظ سے امریکہ سے بہتر ہے، اس کو انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا، رشیا کو اسی طرح، اور ان ملکوں کو وہ اس چیز کی بنیاد پہ تانا بھی دیتے ہیں، ان کو مختلف چیزوں کے اوپر ان کو چیک بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف بات چیت کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اب جو تھنک ٹینک چائنا کے جنہوں نے کہ یہ انالائز کیا، وہ واقعی ایک ایسا آپ کو فوڈ فار تھاٹ دیتا ہے جس سے نظر آتا ہے کہ ہم بلا وجہ ہی امریکن ڈیموکریسی سے بہت زیادہ متاثر ہیں، جبکہ حقیقتاً امریکن ڈیموکریسی کسی حد تک ایک فراڈ ہے، ایک فساد ہے، ڈیموکریسی ہے نہیں، بہت کم ڈیموکریسی ہے اس میں۔ چائنا نے امریکن ڈیموکریسی کے اوپر 10 سوال ریز کیے اور انہوں نے کہا کہ ان سوالوں کے جواب امریکہ دے، یا امریکہ خود ان کو ٹٹولے اور دیکھے کہ کیا واقعی یہ جمہوریت ان کے ملک میں جمہوریت ہے۔ جو انہوں نے چائنا نے کہا کہ یہ جو جمہوریت ہے ان کی، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے غلط کام یہ کرتے ہیں جو کہ ڈیموکریسی میں ہونے نہیں چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ در حقیقت یہ ایک انہوں نے بہانہ رکھا ہوا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کرنے کا، یعنی جمہوریت کے نام پہ، اور پھر اپنی ہی سوسائٹی کو یہ ان غلطیوں کی وجہ سے ڈس انٹیگریٹ بھی کرتے ہیں۔ بیرونی دنیا کے لیے جہاں تک تعلق ہے ان کی ڈیموکریسی کا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ اپنی بنیادی طور پہ ہیجمنی قائم کرنے کے لیے، اپنا تسلط جمانے کے لیے، یہ پہلے تو ان ملکوں، دوسرے ملکوں کے اندر ڈیموکریسی کا نعرہ لگواتے ہیں، وہاں پہ شوشہ چھوڑتے ہیں، اور پھر ان ملکوں میں ان کے اندرونی معاملات میں یہ دخل اندازی کرتے ہیں اور اس طرح ان کے انٹرنل آرڈر کو خراب کرتے ہیں۔ اب یہ کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ انسانوں کی ایک کامن ویلیو ہے، مختلف شکلوں میں، مختلف ملکوں میں، وہاں کے لوگوں کے اپنے مزاج کے مطابق، وہاں ان کے حالات کے مطابق، اور پھر جو وہ گولز اور آبجیکٹیوز ان کے ہوتے ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے وہ ڈیموکریسی کسی نہ کسی شکل میں لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو ڈیموکریسی امریکہ کی ہے یا کسی بھی اور ملک کی ہے وہ دوسروں کے اوپر وہ اس کو لاگو کرے کہ جناب یہی ڈیموکریسی ہے اور کوئی ہے نہیں۔ میرا خیال ہے کہ چائنا اس لحاظ سے درست ہے، اور چائنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ 100% ڈیموکریٹک کنٹری نہیں، لیکن بڑی حد تک ہے، اور اس میں امریکہ سے اس کی گو کہ مختلف ہے، لیکن اس کے اپنے ملک کے لیے وہ ڈیموکریٹک سسٹم جو اس نے رکھا ہوا ہے وہ اس کے اپنے ملک کے لیے مفید ہے، کیونکہ جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اس معاملے میں کافی حد تک وہ حاصل کرنے میں کامیاب بھی رہے ہیں۔ سو وہ کسی ایک ملک کی روٹین ڈیموکریسی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کے لیے لاگو نہیں ہو سکتی۔ اس نے چائنا نے یہ کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو لوگ
کر سکتے ہیں، کوئی ڈیموکریسی سے فائدہ لے سکتے ہیں ان کی امریکن ڈیموکریسی سے، وہ یا تو وہ ہیں جو جن کے پاس پیسہ ہے، منی کریسی، یا گن کریسی جو طاقت والے ہیں، اپنی طاقت کے ذریعے وہ اپنی بات منواتے ہیں، یا پھر وائٹ کریسی، اور وہ واضح ہے کہ وہاں پہ سفید فام لوگ جو ہیں ان کا ایک طرح سے پلڑا بھاری ہے ان کا. آپ دیکھیے کہ جو بلیکس ہیں وہاں پہ ان کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ملتا. پھر میڈیا کریسی، وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ اس نے حکومتوں کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے، جو کہ چائنا میں اس طرح نہیں ہے. اور پھر ملیشیا کریسی، ڈرگ کریسی، یعنی یہ بھی ایسے 5-6 ایلیمنٹس ہیں جو امریکہ کی ڈیموکریسی کے اوپر حاوی ہیں. بنیادی طور پہ پیسہ. یہ ان کا یہ خیال ہے کہ حقیقتاً ڈیسیژن میکنگ جو وہاں پہ ہو رہی ہے امریکہ میں، وہ بنیادی طور پہ ان 6 کمپوننٹس کی وجہ سے، یا یہی ہیں جو گرو وہ کرواتے ہیں. باقی عام آدمی کا ان کے فیصلہ سازی میں کوئی رول نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 10 سوال ہم رکھ رہے ہیں یہ در حقیقت امریکہ کے لیے ہیں کہ وہ ان سوالوں کا اپنے آپ سے خود جواب لیں. سوال میں مثلا پہلا سوال وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا امریکن ڈیموکریسی جو ہے وہ ان کے اپنے ملک کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے اس کے لیے ہے ڈیموکریسی، یا مائنورٹی جو 6 انہوں نے کمپوننٹ بتائے ہیں کہ جناب وہ جن کے پاس دولت ہے وہ ہے، یا جن کو جو طاقتور ہیں، اختیارات ہیں جن کے پاس، ان کے لیے ہے. میجورٹی کے لیے یہ ڈیموکریسی ہے یا مائنورٹی کے لیے. پھر یہ بڑا امپورٹنٹ سوال وہ یہ ہے کہ کیا ان کے سسٹم میں، اس ڈیموکریٹک سسٹم میں چیکس اینڈ بیلنسز ہیں جو کہ طاقت کے غلط استعمال کو روک سکیں. وہ وہاں پہ نہیں ہیں. پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں بہت ساری پاور ہے، بہت زیادہ. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی افغانستان سے یہ نکل کے گئے، وہاں اربوں ڈالر جو ہیں وہ خرچ کیے. اس کا کہہ رہے ہیں کہ جی بعض آرمی کے بعض سینئر لوگوں کی جیبوں میں گیا، بہت سارا ٹھیکیداروں کی جیبوں میں گیا، بعض کمپنیاں ہیں جنہوں نے وہاں پہ ٹھیکے لیے کام کیا ہوا تھا ان کی جیبوں میں بہت پیسہ گیا. لیکن اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہو، چیک کریں کہ یہ پیسہ گیا کدھر. ڈیموکریسی میں یہ بڑا ضروری ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم اس کا ساتھ ہونا چاہیے. پھر یہ کہ کیا ان کی ڈیموکریسی جو ہے وہ لوگوں کے حالات، ان کی ویلفیئر، ان کی ویل بینگ جو ہے اس کو کیا امپروو کر رہی ہے، اس میں بہتری لا رہی ہے، یا ان کی تکالیف، ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر ان کا چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ آزادی، انسانی آزادی، اس کو بڑھاتی ہے یا اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. پانچواں سوال وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے یا اس کو وائلیٹ کرتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ دوسرے ممالک میں، عراق لے لیں، شام، لیبیا، پھر یہاں پہ افغانستان وغیرہ دیکھیں، جتنے بڑے پیمانے پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز امریکہ نے کی ہیں کسی اور نے نہیں کی. بڑے پیمانے پہ یہاں ہوئی، لیکن ان کے اپنے ملک میں آپ نے دیکھا پیچھے جو ان کی پولیس تھی، وہ ان کے جو نیگروز، کالے جو امریکن، افریقن امریکنز ہیں، ان کو وہ کس طرح مارتی رہی ہے. وہاں پہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ ایک ڈیموکریسی جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ وائٹ کی فیور میں ہے، وائٹ کے لیے ہے. پھر انہوں نے چھٹا کوشچن یہ رکھا کہ یہ جو آپ کی ڈیموکریسی ہے، کیا یہ آپس میں آپ کا اتفاق اس کو پروموٹ کرتی ہے یا ڈویژن کی طرف لے کے جاتی ہے. وہاں پہ سوسائٹی میں ڈویژن موجود ہے، امیر اور غریب کی بھی ہے، کالے اور گورے کی بھی ہے. یہ بھی کوشچن موجود ہے. پھر 7واں کوشچن انہوں نے رکھا کہ کیا عوام کی جو سوچ، ان کے جو خواب ہیں، کیا یہ ڈیموکریسی ان کے وہ خوابوں کی تعبیر بنتی ہے یا نہیں بنتی. 8واں سوال انہوں نے رکھا کہ کیا اس سے قومی گورننس، قومی معاملات کا ہینڈل کرنا، چلانا وہ بہتر ہوتا ہے یا یہ کہ سسٹم کو، فیلئر سسٹم کو ناکامی کی طرف لے کے جا رہی ہے آپ کی جمہوریت. 9واں سوال انہوں نے رکھا کہ کیا یہ جمہوریت جو آپ کے ہاں ہے اس کو دیکھیں کہ کیا یہ ڈیولپمنٹ
اس سے ہو رہی ہے ملک میں، اور لوگوں کے اندر آسودہ حالی، یعنی لوگ متمول ہو رہے ہیں، یا وہاں پہ ٹرموائل، ڈیزاسٹر اور غربت آ رہی ہے۔ اب یہی چیزیں آپ ذہن میں رکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا فرق ہے۔ یعنی چائنیز ڈیموکریسی جو جس طرح کی ہے، انہوں نے 70 کروڑ اپنے لوگوں کو، اپنی آبادی میں 70 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے نکال کے تو ان کو اچھی حالت میں لے کے آئے ہیں، یعنی انہوں نے غربت دور کی ہے، 70 کروڑ لوگوں کی غربت۔ جبکہ یہ فگرز آگے رپورٹ میں وہ دیتے ہیں کہ امریکہ میں غربت جو ہے وہ بڑی ہے، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے، کیا یہ عالمی سطح پہ امن کو فروغ دیتی ہے، یا یہ کہ عالمی سطح پہ یہ حالات خراب کرنے کا باعث بن رہی ہے؟ اب یہ سارے کوشچن جو ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز نے پوائنٹ آؤٹ کی، لیکن درست ہیں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا اپنا ایک جو خیال، سوچ، وہی خراب ہے، غلط ہے، کہ وہ اپنی ڈیموکریسی، اپنی چھاپ وہ دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں، لگانا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ برطانیہ یا امریکہ والی ڈیموکریسی اگر کسی ملک میں ہے تو وہ ٹھیک ہے، ان کو قابل قبول ہے، لیکن اگر اس سے اختلاف ہو، کچھ مختلف شکل میں ہو، تو وہ اس کو ڈیموکریسی سمجھتے نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کسی بھی ڈیموکریسی کو پرکھنا ہو تو یہ جو 10 سوال دیے ہیں، ان کو آپ 10 اصول سمجھ لیں اور ان کی بنیادوں پہ پرکھیں، اور پھر آپ کو اندازہ ہو کہ ڈیموکریسی امریکہ میں ہے یا چائنا میں یا کسی اور ملک میں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ان کی ڈیموکریسی جو ہے امریکہ کی، اس نے لوگوں کی مصیبتیں، تکلیفیں بڑھائی ہیں، اور اس کا ثبوت ایک یہ ہے کہ 2020 کے آخر تک 50 ملین امریکن جو تھے، ان کو فوڈ انسیکیورٹی لاحق تھی، ان کو خوراک نہیں مل رہی تھی، اور یہ تقریباً 2019 کے جو فگرز ہیں اس سے 50% زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 2019 سے 2020 زیادہ ہے، اور اگر آج 2021 کے فگرز لیے جائیں تو وہ شاید اس سے زیادہ ہوں۔ 50 ملین یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ 5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو خوراک نہیں مل رہی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی 2,20,000 لوگ جو ہیں وہ ہوم لیس ہو گئے، یعنی لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، ڈیموکریسی نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ان کے لیے بیکار ہے ڈیموکریسی۔ اسی طرح جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ڈیموکریسی جو ہے اس نے ہیومن رائٹس وائلیشنز بڑی کی ہیں، ان کی خاص طور پہ امریکن جو ڈیموکریسی ہے، اور یہ اس نے انٹرنیشنل سسٹم کو بھی بڑا نقصان پہنچا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ دیکھیے کہ اتنے ملکوں کو، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ 2017 تک، یعنی 1880 میں یہ امریکیوں نے اپنا، آپ کہہ لیجئے کہ اگر ان کی ہسٹری ریکارڈڈ اس سے دیکھی جائے تو 2017 تک یہ 392 ملٹری انٹرونشنز کر چکے ہیں مختلف ملکوں میں، 392۔ اور اسی طرح یہ کوئی 92% ٹائم جو ہے یہ جنگوں میں یا ملوث رہے ہیں، یا یہ کہ جنگ میں کسی نہ کسی طرح شامل رہے ہیں۔ یہ 92% ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ سارے وقت میں یہ در حقیقت جنگ ہی لڑتے رہے۔ 85% وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکن جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہماری جو ہے اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اس کو بدلنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب بدلتی کیوں نہیں، یہ چائنیز اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور میں نے جو تجزیہ کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں بدلتی، وہ بھی بہرحال چائنیز یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح فیک نیوز یہاں سے چلتی ہے، امریکہ سے فیک ڈپلومیسی چلتی ہے، اسی طرح یہ فیک ڈیموکریسی بھی ہے جو انہوں نے پال کے رکھی ہوئی ہے۔ حقیقتاً یہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، میں بھی اس پہ سوچتا ہوں کہ کیا واقعی پوری دنیا میں امریکہ ہی واحد ایک نمونہ تھا ڈیموکریسی کا، سب سے اچھی ڈیموکریسی، جمہوریت یہی تھی کیا؟ اب یہ ہم جب مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، مختلف معاملات کو کمپیئر کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی یہ کوئی ایسی ڈیموکریسی نہیں تھی یا نہیں ہے
جو قابل تقلید ہو، جس کو سمجھا جائے کہ یہی بہترین ڈیموکریسی ہے۔ ان کی جو گورننس ہے اس میں پیریوڈک الیکشن تو موجود ہیں، لیکن الیکشن جو ہیں وہ کیا وہی سب کچھ آگے چل کے دیتے؟ کیا الیکشن کی بنیاد پہ عوام کی مرضی کی پالیسیز بن سکتی ہیں؟ وہ یہاں نہیں بنتی۔ اور اسی طرح جو لیجسلیشن ہوتی ہے کیا وہ عوامی مفادات کے مطابق ہوتی ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ سو نیچرلی جو قوانین وغیرہ انہوں نے بنائے ہیں وہ کوئی ریفرینڈم کا نہیں ہے رزلٹ، بلکہ اس میں ٹرانسپیرنسی بھی کم ہے، اس میں پارٹی مفادات اور مختلف جو گروہ ہم نے 6 گنے جن میں ہم نے کہا کہ جی سب سے بڑا گروہ پیسے والا ہے، انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کی مرضی وہ پریویل کرتے ہیں، وہ لابیسٹ ہائر کرتے ہیں لوگوں کو قائل کر کے، وہ اپنی مرضی کے پالیسیز وغیرہ بناتے ہیں۔ اب اس میں جو ڈیموکریسی میں کامیابی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، یعنی جو ووٹر ہیں آپ کے جو ووٹ دیتے ہیں، ان کے اندر شعور ہونا چاہیے۔ اگر ان کو ان کی سمجھ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے، اور وہ وقتی چیزیں دیکھ کے یا وقتی معاملات دیکھ کے اس کی بنیاد پہ ووٹ دے دیتے ہیں، تو لازماً ان کا دیا ہوا ووٹ وہ آپ کو صحیح ڈیموکریسی کے صحیح نتائج نہیں دے گا، وہ غلط لوگ چنے جائیں گے۔ ہمارے ہاں بھی فراڈ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ یہ سب سے بڑا فراڈ ہے۔ ووٹ کو عزت تو آپ نے دینی ہے جب آپ کو ووٹ دیا، اعتماد دیا، آپ آگے سے چوری چکاری شروع کر دیں تو ووٹ تو آپ نے ذلیل کیا۔ لیکن وہ یہ ہے کہ بہرحال چونکہ عوام میں شعور کی کمی ہے، ان کو ووٹ کو عزت دے، ان کے نعرہ لگا دیا، ان سے لگوا دیا کہ جناب ووٹ کو ذلیل کرے ووٹ لینے والا، عزت دوسروں سے کہے کہ بھئی تم کرو، یعنی میں جو چیز چاہے جرم کر لوں ووٹ لے کے، آپ کو چاہیے کہ آپ منہ بند رکھیں۔ سو یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ اویئرنیس کی قلت، اور پھر یہ ہے کہ انفارمیشن، حکومتیں پوری طرح انفارمیشن آزادانہ نہیں دیتی، چنانچہ بہت سارے حالات، بہت سارے چیزیں یعنی اعداد و شمار وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ اسی کی وجہ سے بعض اوقات ووٹ بھی اپنے صحیح مقصد کے لیے نہیں دے سکتے۔ لہذا دونوں طرح یہ گورنمنٹ جو ہے اور پرائیویٹ سیکٹر یہ مل کے مینپولیٹ کرتے ہیں امریکہ میں، اور سیبوٹاج کرتے ہیں آپ کی کوششوں کو۔ پھر یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز کا امریکہ میں رول بہت بڑا ہے جو چائنا میں نہیں ہے۔ وہاں میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اوپینین میکنگ کا کام کرتے ہیں، وہ جمہوریت کو انڈرمائن کرتے ہیں، اور وہ مینوفیکچر کرتے ہیں مختلف قسم کی آپ کہہ لیجئے کہ تھیوریاں، نیریٹیوز، اور ان کے ذریعے وہ آپ کی کانسنٹ کو بھی مینوفیکچر کرتے ہیں، ایک طرح سے آپ کو ذہنی طور پہ ڈھال لیتے ہیں خاص ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے، اور وہ میڈیا پاورفل ہے وہاں پہ بہت، جو اور جگہوں پہ ایسے نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ریپبلکنز کو ووٹ دے دیں یا ڈیموکریٹس کو ووٹ دے دیں، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ تقریباً دونوں ہی جو یہ پارٹیز ہیں یہ ایک دوسرے کا ریپلیکا ہے، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اب فرق کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیے کہ دونوں ہی جو پارٹیاں ہیں یہ ایکسیپشنلزم پہ یقین رکھتی ہیں، امپیریلزم پہ یقین رکھتی ہیں۔ دونوں ہی پارٹیاں انٹرونشنلزم پہ یقین رکھتی ہیں، یعنی انٹرونشنزم ہے جو کہ دنیا کا امن خراب کرتا رہی، انٹروین کرتے رہے مختلف ملکوں میں۔ پھر دونوں ہی پارٹیاں جو ہیں وہ وال اسٹریٹ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، لہذا ان کا عام آدمی کی بجائے وال اسٹریٹ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، یعنی بزنس کمیونٹی کا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی بالآخر بزنس کمیونٹی کے لیے کام کرتی نظر آتی ہے، عام آدمی کے لیے تو نہیں۔ سو اگر آپ دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک کو چوز کریں تو خاص چوائس نہیں ہے، وہ اسی طرح جیسے پیپسی اور کوکا کولا تقریباً ایک جیسی ہیں، یہ پی لیں یا وہ پی لیں۔ سو ڈیموکریسی میں آپ کو کوئی وہاں پہ چوائس خاص نہیں ہے، دونوں ہی پارٹیاں جو وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہیں۔ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد سے لاکھوں کی تعداد آپ کہہ لیجئے سیولین کو ڈرونز وغیرہ مار کے قتل کیا۔ مختلف ملکوں میں یہ جرائم کو ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ پیٹرنائز کرتی رہی ہیں۔ دونوں پارٹیوں کی حکومتوں کے دور میں بے پناہ بے گناہ لوگ مارے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سب کی ایک طرف ہیومن وائلیشن والی
جو ٹینڈنسیز ہیں وہ موجود ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کرمنل ایکٹیویٹی کر کے ان میں سے کسی کو بھی ملال نہیں ہے، کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں دونوں میں سے جو یہ کہے کہ یہ کام غلط ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں پارٹیوں نے ڈپلیٹڈ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل یعنی یورینیم، ڈپلیٹڈ یورینیم جیسے کہتے ہیں، اس کے ہتھیاروں کا استعمال اس کو روکا نہیں، اس کو جائز قرار دیا، کروایا انہوں نے۔ اور دونوں ہی پارٹیاں جو ہیں یہ فری پریس کو کنٹرول کرتی رہی ہیں، جرنلسٹ کو انہوں نے سزائیں دی ہیں، ان سے سورسز پوچھتے رہے ہیں، جرنلسٹ کو مجبور کیا، ان کو سورسز بتانے پڑے کہ کہاں سے خبر لی، اور جو سورس تھا اس کو بھی سزائیں دی انہوں نے۔ پھر دونوں پارٹیوں کا آپ دیکھیں کہ پرو اسرائیل ہے، اور دونوں پارٹیوں نے فلسطینیوں کے حقوق کو پامال کیا۔ پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ یونیلیٹرل ایکشنز ان کے کہ مختلف ملکوں کے خلاف جو بھی انہوں نے کیا ہے، یہ جس بھی جگہ پہ کسی ملک نے ان سے اختلاف کیا یا ان کی پالیسیز کے خلاف چلا، وہاں پہ یا یہ گورنمنٹ چینج کرنے کے لیے پہنچ گئے، یا وہاں پہ انہوں نے ان کو اندر سے سیبوٹاج کرنا شروع کیا، ان کی گورنمنٹ کو ویک کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ کمزور ملک ان کی بالادستی کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ وہ بڑی پاورفل ہے، اور وہ پاورفل بھی ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے، اس کا انفلوئنس وہ بھی پرماننٹ نیچر کا ہے، اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ وہ حکومت کی پالیسیز کے اوپر، فورن پالیسی وغیرہ پہ اس کا بہت بڑی چھاپ ہے ان کا، بہت دونوں پارٹیوں میں۔ اسٹیبلشمنٹ وہی ہے، وہ ایک ہی ہے، پارٹی بدلتی ہے لیکن امپیکٹ اور ایفیکٹ وہی آتا ہے۔ در حقیقت یہ نوم چومسکی کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو الیکشن ہیں ان میں دونوں پارٹیوں کی چوائس صرف یہی ہے کہ آپ دونوں پارٹیوں میں سے جس بھی پارٹی کو کہیں کہ اس دفعہ ہم نے اس پارٹی کو اختیار دینا ہے کہ وہ آ کے ہمیں اوپریس کرے، ہمیں نچوڑے، اگلی دفعہ دوسری پارٹی کو آپ نے اختیار دینا ہے، کام دونوں نے وہی کرنا ہے کہ وہ آ کے آپ کو اسی طرح ماسس کو وہ استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، اور دونوں پارٹیاں اس لحاظ سے برابر ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مختلف ملکوں میں پرو ڈیموکریسی موومنٹ چلوا کے پیسہ لگاتے ہیں، خود ہی وہ موومنٹس چلواتے ہیں وہاں پہ، اور وہ ڈیموکریسی اپنی طرح کی، حالانکہ وہاں پہ بھی ڈیموکریسی ہوگی لیکن یہ اپنی طرح کی ڈیموکریسی کے نام لے کے یا اس کا چکر میں اپنے لوگوں کو وہاں پہ گھسا کے تو وہاں پہ ان ملکوں میں امن برباد کرتے ہیں، ان سوسائٹیز کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ریولوشن ہو، اور اس طرح وہ گورنمنٹس جو ہیں وہاں پہ تباہ کر دی جائیں۔ اب یہ وہ کہتا ہے کہ جی ان کی ڈیموکریسی میں کچھ ڈیموکریٹک یا ڈیموکریسی کے کچھ ایسپیکٹس تو موجود ہیں، وہ 100% یہی نہیں ہے، لیکن بہت سارے یہی ڈیموکریسی کے جو اسپیکٹس ہیں وہ آپ کو چائنا، رشیا، بیلاروس، کیوبا، وینزویلا وغیرہ ان ملکوں میں بھی ملیں گے، لیکن وہاں یہ ان کو قطعاً کوئی وقت نہیں دیتے۔ اب وہ امریکیوں کے دوگلے پن کی بات سامنے آتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ فرانس میں ڈیموکریسی کی بیک سلائیڈنگ جو ہے وہ بالکل ویزیبل تھی، اور کتنی ریپریشن ہوئی، خاص طور پہ یلو ویسٹ والوں کا جو کیس چلا اس میں آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ اسی طرح اسپین میں کیٹالونیا کے بارے میں جو سیلف ڈٹرمنیشن کی ان کی تھی ڈیمانڈ، اس کو کتنی بری طرح سپریس کیا گیا۔ ایک ریفرینڈم ہونا تھا کیٹالونیا کا، اس کو انہوں نے بالکل اسپین والوں نے اس کو بڑا بروٹلی انہوں نے اس کو روکا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پہ مختلف جو ایجیٹیشنز چلیں یا مختلف ڈیمانڈ چلیں، جس میں کہ پریگننٹ وومن جو ہیں، اولڈ لیڈیز وغیرہ، ان کو بھی انہوں نے ربڑ کی گولیاں مار مار کے تو ان کو وہاں پہ زخمی کیا۔ اب یہ سٹیزنز کے خلاف بہت سارے ایسے ایکشنز ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسکالرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کے لیے مناسب نہیں، ڈیموکریسی میں یہ ہونی چاہیے۔ پھر اس طرح وہ جنرل اسمبلی کی کئی ایسی ہیں قراردادیں جس میں انہوں نے ڈیموکریسی کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا کوئی ایک فکس ماڈل نہیں ہے، اس میں مختلف ماڈلز ہو سکتے ہیں ایز لانگ ایز لوگوں کی فلاح بہبود اور ان کی بہتری کے لیے پالیسیز بنائی جا سکیں۔
لہذا اس لحاظ سے بھی یہ جو ملک جن کو انہوں نے اپنے ڈیموکریٹک کانفرنس سے باہر رکھا وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے کسی سے کم نہیں. کیوں کہ یہ بھی سسٹم جو ان کا ہے چائنا کا مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جی بنیادی جو ڈیموکریسی کے پرنسپلز ہیں وہ ہم بھی پوری طرح اس کو پورے کرتے ہیں. پھر یہ کہ یہی ڈیموکریٹک سسٹم جو انہوں نے مختلف اداروں میں بھی انٹروڈیوس کرایا لیکن اس میں اپنی پاور پلے رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ IMF دیکھیں، انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشن. اب ان میں بھی زیادہ ووٹ ہیں ان کے پاس، امریکیوں کے پاس، لیکن جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ غریب ملکوں کو رگڑا دینے کے لیے، غریب ملکوں کو ان کے ناک چنے چبوانے کے لیے، اس میں غربت کو مزید ان کو مارنے کے لیے یہ پالیسیاں استعمال کرتے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ ایک ڈیموکریسی چائنا کی جس میں کہ 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے آج کھاتا پیتا ان کو بنایا، اور ایک ڈیموکریسی امریکہ کی جہاں ایک ہی سسٹم ہے کہ امیر ہمیشہ امیر رہے اور غریب ہمیشہ غریب رہے. سوچنے کی بات ہے کہ کیا واقعی یہ ڈیموکریسی ہے؟ امریکہ میں جو غریب ہیں وہ غریب ہی چلے جا رہے ہیں، جن کے پاس دولت ہے، جن کی پرسنٹیج کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً غالباً 2 یا 3% لوگ ہیں، اگر وہ امیر ہیں اور وہ امیر ہی امیر ہیں اور صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ان کے خاندان عمارت ان کے پاس بہت ہے، تو ان کی دولت دوسرے ہاتھ میں نہیں جاتی. پالیسیز ایسی بنتی ہیں کہ امیر اسی طرح امیر رہتا ہے اور غریب اسی طرح غریب چلا جاتا ہے. یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ ایک موازنہ تھا جو کہ ایک سپر پاور جس نے اتنی بڑی ڈیموکریسی کانفرنس کی، ایک ڈھونگ رچایا، دنیا کو بڑا ایک ڈیموکریسی وغیرہ کا ڈرامہ سنا کے تو ان کو اکٹھا کیا. در حقیقت اس کا مقصد تھا چائنا، رشیا وغیرہ کو اس سسٹم سے باہر لگانا، دنیا کو یہ سمجھانا یا دکھانا کہ ہم تو بڑے اپنے عوام کے لیے کام کرنے والے ہیں، یہ اچھوت ہیں جو کہ اپنی قوم کے لیے کام نہیں کر رہے. حقیقت کچھ مختلف ہے. حقیقت جیسے میں نے یہ کہا کہ چائنا نے کمال کر کے دکھایا جو اپنے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے ان کو خوشحالی کی طرف لے کے آئے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.